السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آم کے درخت میں تربوز اور تربوز کے درخت میں آم کیوں نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کون سی حکمت ہے۔ ناظرین کرام، قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ اپنی کتاب پہلا زنا کے صفحہ نمبر 62 پہ ایک لطیفہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دہریہ شخص مختلف علماء کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے، مجھے بتائیے کہ ایک آم کا درخت کس قدر بڑا ہے، لیکن اس پر آم ایک ایک پاؤ آدھا آدھا پاؤ کے ہوتے ہیں، جبکہ تربوز کی بیلیں 2-3 گز لمبی ہوتی ہے، اس پر 10-15 کلو کے تربوز لگے ہوتے ہیں، اگر چھوٹے بھی ہوں تب بھی 4 سے 5 کلو کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی کون سی حکمت ہے، بلکہ یہ تو ظلم ہے۔ علماء نے اسے بتایا کہ اگرچہ ہماری ناقص عقل میں یہ بات نہیں آتی، پھر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے، بس اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جاننا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس بات سے اس کی تشفی نہیں ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کا موسم، وہ تھک ہار کے آم کے درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تنے کا سہارا لیا اور آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی پرندے نے آم کاٹا اور وہ اوپر سے گرا۔ کچا آم تھا، پتھر کی طرح سخت تھا، اوپر سے سیدھا اس کے سر پہ آ لگا۔ آنکھ تو کھلنی ہی کھلنی تھی، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کا دماغ بھی کھل گیا۔ جب حواس قائم ہوئے تو کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا، یہ فلسفہ میں سمجھ گیا۔ کہتا ہے کہ اگر آم کی جگہ تربوز لگے ہوئے ہوتے تو آج میرا سر پٹ جاتا۔ درخت کے نیچے چونکہ لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پھل لگائے، جبکہ بیلیں زمین پر بچھی ہوتی ہیں، اس لیے ان پر بڑے بڑے پھل لگا دیے تاکہ کسی کا سر نہ پھٹ سکے۔ اب یہ ایسی حکمت ہے جو اسے اللہ رب العالمین نے خود سمجھا دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اگر کسی اور کام کی بھی حکمت ہمیں سمجھا دے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر نہ سمجھائے نہ بتائے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مثلاً نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، روزہ دن میں کیوں فرض ہے، رات میں کیوں نہیں، حج صرف مکہ مکرمہ میں کیوں، انڈیا پاکستان میں کیوں نہیں، ماں بہن بیٹی بھی تو عورت ہے جس طرح باقی خواتین ہوتی ہیں، جب دیگر خواتین سے نکاح حلال ہے تو ماں بہن بیٹی سے حرام کیوں ہے، قربانی والے دن صرف گائے بیل بکرے یا اونٹ ہی کیوں کاٹے جائیں، اس کی جگہ صدقہ خیرات کیوں نہ دے دی جائے، جب ہم ہر روز بال نخن وغیرہ ترشواتے ہیں کاٹتے ہیں تو پھر 10 ذی الحجہ والے دن کیوں نہ کٹوائیں، نمازیں صرف 5 وقت کیوں رکھی گئی، اس سے زیادہ یا اس سے کم کیوں نہ رکھی گئی، اچھے کام ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کیوں کیے جائیں، بائیں ہاتھ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لاکھوں روپیہ لگا کر حج پر کیوں جائیں، یہ رقم کسی بے وقت کو دے کر ثواب حاصل کیوں نہ کر دیا جائے، جب 10 روپے کے نوٹ کو 11 روپے میں بیچنا حرام ہے تو پھر 10 روپے کے چیز کو 11 روپے میں بیچنا حرام کیوں نہیں، کوا کیوں حرام ہے اور کبوتر حلال کیوں، الا ھذا القیاس، کیوں کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ سلسلہ ہمیں ایمان سے خارج کر کے ہی دم لے گا۔ ان سارے اشکالات و ابہامات کا صاحب ایمان کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کا یہی حکم ہے، بس اور بس۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی علت شریعت نے ہمیں نہیں بتائی، اور شریعت اپنے کسی حکم کی وجہ بتانے کی پابند بھی نہیں ہے۔ وجہ ضرور ہوتی ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی ہے، البتہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ علت جانے بغیر بھی اسے مانیں گے، لیکن بعض چیزیں عام قاعدے قلعے سے ہٹ کے ہوتی ہے تو اس پر ہم کوئی فارمولہ مرتب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج آپ نے جانا کہ آم کے درخت میں تربوز اور تربوز کے درخت میں آم کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض چیزیں مظاہر قدرت میں سے ہوتی ہیں کہ کبھی انسانی عقل ان کا احاطہ کر پاتی ہے اور کبھی نہیں کر پاتی، البتہ اللہ عز و جل کو جب جہاں جتنا منظور ہوتا ہے تب وہاں اتنا اس انسان کے عقل میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ آئی ہوگی، اور آپ آج سے آپ بھی کیونکہ پیچھے نہیں پڑیں گے، اور اللہ نے جو حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، بس شریعت کا حکم سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر ملتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔